عوام کے لیے خوشخبری، 1 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں 1 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مہنگائی سے عوام پریشان ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بھی کوشاں ہیں، ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، برآمدات کا فروغ ترجیحات میں شامل ہے۔ جب کرنسی سٹیبل آئی ہے تو اس کے رزلٹس اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھیں کرنسی بڑھنے کی وجہ سے، مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی بھی خوشخبری آئی۔ نیپرا کا بجلی صارفین کو زوردار جھٹکا، بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اضافہ 34 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ امیدوار کا مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع رقم ناقابل واپسی ہوگی۔ یہ رقم حکومتی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ آر او کو الیکشن اخراجات مہم فائننسنگ کی تفصیلات دینا ہوں گی۔ نتائج میں تاخیر پر آر او الیکشن کمیشن کو فوری آگاہ کرے گا۔ ریٹرننگ افسر امیدواروں کی موجودگی میں رزلٹ حوالے کرے گا۔ آر او نتائج کے لیے فارم 47، 48 اور 49 خود مرتب کر کے سیل کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے 5 نئے فارم بھی جاری کر دیے۔ ترمیم شدہ رولز پر 15 روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے۔ اس سے آئندہ کے انتخابات میں شفافیت آئے گی اور کرپٹ پریکٹس ہوگی اس کا زیادہ ہو جائے گا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد امیدواروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں آسانی ہوگی۔ عوام نے انتخابی رولز میں تبدیلی کو مثبت اقدام قرار دے دیا۔ جو بھی امیدوار الیکشن کے لیے اٹھتے ہیں ان کے پروفائل کو لازمی چیک کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس۔ ایسا ہونا چاہیے، جو بھی الیکشن لڑتا ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے یہ نسل بر نسل چل رہا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیے ہیں اور اس کو اساس جو ہے چیک کر ہونا چاہیے۔ نہ ہم کسی کانگریسمین کو جواب دے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس میں کہا ہم کسی کے بھی سامنے جواب دہ نہیں۔ کسی جماعت کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کا ارادہ ہے نہ اس کی تیاری ہے۔ کوئی بھی شخص قانون کی خلاف ورزی اور توڑ پھوڑ کرے گا تو سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے بنا پر بچ نہیں سکتا۔ توڑ پھوڑ میں ملوث عورتوں کو جنس کی بنیاد پر رعایت نہیں دی جا سکتی۔ آئی ایم ایف کو یقین دلایا ہے کہ گزشتہ حکومت کے معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی۔ لندن میں نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک میں اہم فیصلے، بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے سی ای سی ممبران سے تجاویز طلب کر لی۔ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی بیانیے پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ کہا پارٹی احتساب کا بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی۔ ملک سے کھیلنے والوں کا احتساب کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ سازشی عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل لاہور میں جلسے بھی منعقد کرے گی۔ جلسوں سے مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ نواز شریف عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے۔ سابق وزیر اعظم جیل کی دیواریں توڑ کر باہر نہیں گئے تھے۔ واپس آئیں گے تو آئین و قانون کے مطابق سب ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کی کراچی پریس کلب میں گفتگو، کہا امید ہے الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ نگراں حکومت شفاف الیکشن کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے۔ سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیے الگ الگ پارلیمانی بورڈ تشکیل۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی، صرف مہینہ بتایا ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض ہے، تاہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔
ایم کیو ایم کو جھوٹ کا مقابلہ سچ کی طاقت سے کرنا ہے. ہمارا مقابلہ ایم کیو ایم کے خلاف بنائے گئے جھوٹے تاثر سے ہے. خالد مقبول صدیقی کا سوشل میڈیا ورکر سے خطاب. کہا ہمیں سچائی سے دنیا کو روشناس کرانا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا نوجوان نسل ہی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے. مصطفیٰ کمال بولے آج کا دور سوشل میڈیا کا ہے. ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا زیر التوا مقدمات کو نمٹانے اور شفافیت لانے کے لیے بڑا اقدام. ہر ہفتے دائر اور نمٹائے گئے مقدمات کے اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے. سپریم کورٹ نے ماہ اکتوبر کے لیے مجوزہ کاز لسٹ جاری کر دی. سائفر گمشدگی کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق پیر کو سماعت کریں گے. ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا گیا. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بھی پیر کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا. باجوڑ میں پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے گل ظفر خان کے گھر پر چھاپا. سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کر لے گئے. گل ظفر خان 9 اور 10 مئی کے بعد سے روپوش تھے. نیب ترامیم کا عدم ہونے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہی نقصان ہوگا. القادر ٹرسٹ کیس نیب کے پاس واپس آ جائے گا. قانونی ماہر عرفان قادر کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو. کہا نیب ترامیم وہی تھیں جو پی ٹی آئی دور میں آرڈیننس کے ذریعے آئی تھیں. شائق عثمانی نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں آئینی ترمیم ضروری ہے. سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی. ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم ارکان کا گرفتار. ملزمان کے اہم انکشافات. ٹی ٹی پی کمانڈر کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق. بتایا ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق اس وقت افغانستان میں ہے. عبدالرزاق واٹس ایپ پر ہدایات بھی دیتا ہے. گھروں اور دکانوں کی ویڈیوز منگواتا تھا. بھتہ نہ ملنے یا تاخیر پر قتل اور اغوا کی دھمکیاں دیتا تھا. اسلام آباد میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. 2 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں نے را سے تعلق کا اعتراف کر لیا. دہشت گردوں سے 1 کلو سے زائد بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور پستول برآمد. مقدمات درج. ملزمان نے سیاسی و مذہبی شخصیات کی ریکی کرنے کا بھی انکشاف کیا. کینیڈا میں سکھ رہنما کا بے ایمانہ قتل کیا گیا. پاکستان 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے. اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا افغانستان کی خود مختاری کا ہمیشہ احترام کیا. چینی اور آٹا مافیا کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر کے مصنوعی مہنگائی کو روکا. ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے. ہردیپ سنگھ قتل کیس میں امید ہے بھارت کینیڈا سے تعاون کرے گا. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی پریس کانفرنس. کہا قتل کے شواہد بھارت کو پہلے ہی دے دیے ہیں. امریکہ نے بھی بھارت سے تعاون کا مطالبہ کر دیا. اینٹونی بلنکن کہتے ہیں بھارت سکھ رہنما کے قتل میں ملوث افراد کا احتساب یقینی بنائے. نجر قتل کیس کی تحقیقات مکمل ہونا اور ان کا نتیجہ نکلنا اہم ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کامیاب دورہ چین کے بعد آج رات وطن واپس پہنچیں گے. محسن نقوی نے دورہ چین میں 18 سے زائد ممالک کے ننشی انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فورم کا افتتاح کیا. کہتے ہیں دورہ چین 2 طرفہ تعلقات خصوصاً زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے انتہائی سود مند رہا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں 177 ملی میٹر بارش ریکارڈ. اہم شاہراہوں سمیت متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. کرنٹ لگنے سے 16 سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا. محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. لاہور اور قصور میں غیر معیاری انجیکشن سے کئی افراد کی بینائی متاثر ہونے کا معاملہ. محکمہ صحت پنجاب نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. ڈاکٹر اسد اسلم خان کمیٹی کے کنوینر مقرر. کمیٹی 3 دن میں رپورٹ پیش کرے گی. شوگر کے انجیکشن سے کئی مریضوں کے آنکھ کے پردے متاثر ہوئے تھے. ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر. مساجد اور عمارتوں کو سجا دیا گیا.
ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी महाफिल का सिलसिला भी जारी। सिंध में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी।